سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 83۔ گزشتہ درس میں ہم سن چکے سلسلہ واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں کہ نجات فرعون کے بعد جو سلسلہ انعامات کا شروع ہوا تھا بنی اسرائیل پر، ایسے عجیب عجیب انعامات کہ وہ خود حیران ہو جاتے کہ اللہ کریم نے ایک ایسی قوم پر جس نے غلامیت کی دلدل میں پھنسی زندگی گزاری تھی، اتنے زیادہ اعزاز و اکرام ہو رہے ہیں، اور وہ بھی احکم الحاکمین کی طرف سے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ انہیں تورات جیسی عظیم نعمت کا اعلان اور خوشخبری سنائی گئی کہ تمہاری قوم میں اللہ ایک کتاب بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام تھا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا، جبکہ اللہ قادر ہے، جہاں مرضی دے سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں کہ کسی جگہ بلا لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جگہ پر بلا لیا جسے کوہ طور کہتے ہیں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے قوم کے لیے خوشخبری پوری کرانے کے لیے کہ تمہیں رب کریم کی طرف سے انعام ملنا چاہتا ہے کتاب اللہ کی صورت میں۔ تو اب بعد میں جو قوم والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خلاف ورزیاں شروع کر دی، آپ کی تشریف لے جانے کے بعد 40 دن صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، شیطان اپنی چالیں چلنا شروع ہو گیا، جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، لیکن قوم والوں پر شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ پیارے ہارون علیہ السلام کی بھی بات نہ ماننے لگے۔ تو ایسی بھول بھلیوں میں اور شرارت میں شیطان نے ڈالا۔ وہ کیسے واقعہ ہوا اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھی دے دی کہ آپ کی قوم میں کوئی فتنہ برپا ہو چکا ہے اور آپ کی قوم پر کوئی زوال آیا ہوا ہے، آپ جائیں۔ تو وہاں کیا منظر پیش ہوا؟ ساری گفتگو جو رب کریم سے شرف تکلم نصیب ہوا تھا پیارے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے۔ اب یہاں رب کریم نے آخر میں سوال جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر، کیوں جلدی کی؟ کیا چیز آپ کو جلدی لے کر آئی ہے یہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ وہ آپ کی نئی قوم ہے، آپ کی تربیت
اور آپ کے زیر اثر رہنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے، آپ جلدی جلدی کیوں تشریف لے آئے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے اللہ، وہ میرے نقش قدم پر ہیں، جہاں میرے رہنے کی جو ضرورت ہے نا، اس ضرورت پر وہ پورا کا پورا اتر رہے ہیں۔ میں ان کو جس دین پر چھوڑ کر آیا تھا وہ میرے اسی نقش قدم پر ہے۔ تفسیر جواہر القرآن میں پہلے ایک اور مطلب بھی بیان کیا، پھر یہ دوسرا مطلب حضرت شیخ القرآن نے بیان کیا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ میرے قدموں کی نشان پر ہیں، یعنی وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے۔ قوم والوں نے کہا جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھیں ہم نہیں مانیں گے، واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 وڈیروں کو لے کر کوہ طور پر دوسری دفعہ آپ نے سفر شروع کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جس کا تذکرہ سورہ الاعراف میں آئے گا۔ تو اب چلتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے اور جلدی جلدی آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو وہاں اللہ نے سوال کیا، مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ سوال تھا۔ تو وہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو لیکن سیاق کلام یہ بتا رہی ہے کہ یہ سوال اس وقت ہوا تھا جب پہلا سفر تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی تورات شریف آج ملی آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر آپ جلدی کیوں آ گئے تھے اپنی قوم کو؟ حالانکہ یہ سوال تو پہلے ہونا چاہیے تھا، آخر میں سوال کیا، پہلے اور گفتگویں ہوتی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال فرمایا، اللہ کی اپنی مرضی، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جو میرے وہاں رہنے کی جو ضرورت تھی نا، تو وہ بطریقے آسان پوری ہو رہی ہے۔ حضرت ہارون وہاں پیچھے موجود ہیں علیہ السلام، چنانچہ یہ دو مفہوم یاد رکھیے جی۔ قال هم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ میرے نقش قدم پر ہیں، وعجلت الیک ربی ترضیٰ، اے میرے رب میں جلدی تیرے طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حکم کی بجا آوری تو ضروری ہوتی ہے، لیکن ذرا حکم کی بجا آوری خوبصورت انداز میں کی جائے تو حاکم خوش ہو جاتا ہے، عامر خوش ہو جاتا ہے، عمر کرنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ آنا تو تھا وقت پر، لیکن میں جلدی آ گیا ہوں اس لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسی حدیث پاک میں آیا، جو نماز کے انتظار میں جلدی آ جاتا ہے گویا وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، اسے ثواب وہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عبادت کی وقت آنا تو ہے، ذرا مزید خوشی سے بندہ آ جائے، بڑے اہتمام سے آ جائے، آنا تو ویسے ہی ہے، ٹائم تو وہی لگنا ہے، لیکن مزید اہتمام سے آ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول ضرور کر لیتے ہیں۔ اسی لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي تَرْضَىٰ، اے میرے اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پیارے اللہ نے فرمایا، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے اللہ نے پہلے وحی کے موقع پر سوال کیا تھا نا، مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اے میرے موسیٰ پیغمبر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب اللہ کو پتا تھا نا ہاتھ میں کیا ہے، تو اصل میں سوال کرنے کا مقصد ان کو جنوانا تھا خود کہ آپ کس حالت میں موجود ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کو پتا تھا کہ پیارے موسیٰ کیوں جلدی آئے، تو اصل میں سوال کرنے کا یہاں بھی مقصد اسی طرح تھا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات بتلانا مقصود تھی کہ آپ تو جلدی آئے، آپ تو حسن نیت سے تشریف لے آئے، اچھی نیت تھی، لیکن اصل بات کچھ اور ہے۔ کیا جی؟ فرمایا، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، اے میرے موسیٰ پیغمبر ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ کے بعد۔
آزمائش میں ہم نے ڈالا ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ آزمائش ہماری طرف سے تھی اور گمراہ کرنے کا سبب بن گیا وہ سامری نامی آدمی. آپ کی قوم بنی اسرائیل میں جو سامری رہتا ہے نا اس نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے. لیکن اب کوئی گمراہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ نہ کر دے فوراً. لیکن اللہ تعالیٰ نے تباہ کیوں نہیں کیا؟ کیا آزمائش اللہ نے شروع کر دی کہ چل یہ شرارتی شیطان اپنے کام کر رہا ہے، اب میرے بندے اس کو کیا جواب دیتے ہیں. یہ آزمائش آ گئی ہے اور یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے انسانیت کی ہر قدم پر. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ رب کریم فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں ہم آزمائش ضرور کریں گے. بلکہ موت و حیات کا نظام اسی لیے تخلیق کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم موت و حیات اسی لیے پیدا کی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اور مومنوں کے لیے اللہ نے قانون بھی بنایا ہے آزمائش کا. چنانچہ فرمایا سورہ العنکبوت 20واں پارہ ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا. سورہ العنکبوت ابتدائی آیات انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ کہیں ہم ایمان لے آئے ہم مومن بن گئے بس کوئی آزمائش نہیں آئے گی. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی. نہ صرف اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا. آزمائشیں تو اب شروع ہوئی ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائشیں اس لیے آتے ہیں سچوں کو بھی واضح کیا جائے اور کاذبین کو بھی واضح کیا جائے، اس لیے آزمائشیں آتی ہیں. تو اب آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا من و سلوہ تو فری میں کھا رہے ہیں، صبح و شام انہیں کھلایا پلایا صحیح کر کے جا رہا ہے، کوئی کمی نہیں کی. اب شکران نعمت کے طور پر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. ہمارے یہ ہندوستان پر ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا تھا جب عالم اسلام یہاں طلوع ہوا تھا. امتحان کی بات بتانے لگا ہوں. اس ہندوستان میں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین میں سے حجاج ابن یوسف جن کے بارے میں ضعیف روایات نے مشہور کر رکھا ہے کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، نعوذ باللہ. یہ تاریخ کے ظلم ہے. کسی بھی مجاہد کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. اصل میں جو بھی مجاہد ہو نا شیطان اس کے خلاف آواز بڑی پھیلاتا ہے. تو حجاج ابن یوسف ایک تابعی تھے. انہوں نے اپنا ایک جرنیل بھیجا تھا محمد ابن قاسم، ان کے اپنے بھتیجے تھے. ہندوستان کے اندر بہت بڑے امیر المجاہدین تھے. انہوں نے یہاں آ کر اسلام کو طلوع کروایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، غلبہ کیا. اسلام تو پہلے ہی سے آ چکا تھا صحابہ کے دور میں. حکومت جو چھینی تو محمد ابن قاسم نے آ کر چھینی یہاں کے ہندوؤں سے، ہنود سے. تو اب شکران نعمت کے طور پر یہاں ہندوستان میں دین کا غلبہ شروع ہو گیا. وہاں پر علماء آئے، بڑی عجیب عجیب ہستیاں آئیں، بڑی عجیب عجیب ہستیاں آئیں. تقریباً علامہ عبدالحی فرنگی محلی، ایک لکھنوی ہے نا، ایک فرنگی محلی ہے، انہوں نے اعلام الہند کے نام سے 8 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. اعلام الہند عربی میں لکھی کہ ہندوستان میں 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کتنے لوگ آئے، کتنے زیادہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رجال آئے. تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا تعارف کرایا ہے. یعنی ہندوستان میں عجیب دنیا پیدا ہو گئی، عجیب دنیا کا ایک علم کا سمندر بن گیا تھا یہ علاقہ. لیکن آہستہ آہستہ زوال آیا، آہستہ آہستہ زوال آیا. پھر ہندو تو غالب نہ آئے،
البتہ صحابہ کے دشمن جو روافض تھے انہوں نے ہندوستان میں تخت حکومت چھین لیا اور یہاں پر صحابہ کے خلاف اور ظلم و تشدد شروع کیا، تو پھر یوں آ کر انگریز غالب ہونا انہی کے راستے سے غالب ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ظلم و تشدد سہنے کے بعد جیل کی کال کوٹڑیوں میں بیٹھ کر سوچنے لگے عذاب کیوں آ گئے ہم پر، اللہ نے ہمیں چھین کیوں لیا ہم سے اس نعمت کو، حالانکہ ہندوستان علم و عرفان کا گہوارہ تھا، سمندر تھا، بڑے بڑے رجال یہاں پیدا ہوئے تھے، کبھی تو عرب میں کوئی پڑھنے جاتا، کبھی عرب سے عجم میں کوئی پڑھنے آتا، تو ہندوستان کا بھی ایک نمبر تھا۔ کہتے میں بار بار سوچتا تھا آخر کیا وجہ ہوئی، کیوں رب کریم ہم سے ناراض ہوئے۔ قرآن کی صاف آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی شکست نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو غالب کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا قانون ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہمارے ایمان میں کہاں کبھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تخت حکومت چھین لی ہے؟ تو فرماتے ہیں پھر سوچے، ہر سبب پر میں نے غور کیا، بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ قرآن لینے کا جو طریقہ تھا نا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو قرآن سنبھالنے کی ذمہ داری تھی نا وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ جب بھی کوئی قوم سب سے بڑا تحفہ بنی اسرائیل پر کتاب اللہ کا آیا تھا، ہمارے پاس سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک کی صورت میں آیا تھا، اسے ہم نے اس نہج پر نہیں لیا۔ فلسفیوں نے فلسفوں کے رنگ میں قرآن کو پھیلانا شروع کر دیا، صرفیوں نے صرفی رنگ میں قرآن کو لینا شروع کیا، نحویوں نے نحوی رنگ میں کتابوں پہ کتابیں لکھی گئیں، اور مختلف انداز میں کتاب اللہ پر محنتیں تو جاری ہو گئی، لیکن جو اصل دستور تھا نا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اس طریقے سے ہم نے قرآن کو نکال دیا، ماننا پڑے گا ہم کو۔ تو یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور واقعی اگر آپ سوچیں تو مفسرین چیدہ ملنے لگ گئے تھے، کثیر تعداد میں کوئی اور علوم اور فنون کے ملتے تھے، حتیٰ کہ آخر زمانہ تک شیخ الہند رحمہ اللہ کے زمانہ تک علم حدیث کے بڑے بڑے ڈاکٹر ملتے تھے، بڑے بڑے رجال ملتے تھے۔ فرماتے ہیں آئے تو ہم اصل قرآن کے لیے تھے، علم حدیث تو تابع ہے کتاب اللہ کے، پہلے قرآن پر اتنا زور ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑے مفسر، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے پھر سے قرآن پڑھا، حضرت مظہر نانوتوی سے قرآن پڑھا، اور پھر قرآن پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو واپس لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن دنیا کے جنگل میں بھی قرآن کا ایسا منگل لگ چکا ہے کہ ہر جگہ کتاب اللہ پڑھائی اور پڑھی جا رہی ہے۔ تو آج بھی اس شکران نعمت کو اگر کوئی اپنے ہاتھ سے جانے دے تو پھر اللہ تعالیٰ کفر کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو کم از کم آپ علمی اعتبار سے کتاب اللہ کے وارث جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ کفر کی حکومت علمی انداز میں تو نہیں چل سکتی، زوال نہیں آ سکتا انشاءاللہ مومنوں پر۔ ہاں ایک صورت میں آ سکتا ہے جب کتاب اللہ کی نعمت سے ناقدری کی جائے گی، دوسرے فنون پر وہ زور اور توانائیاں صرف کی جائیں گی جو کتاب اللہ کے لیے صرف ہونی چاہیے تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے آزمائش ڈال دیں گے۔ کیا آزمائش آج نہیں آئی ہوئی؟ امت اس وقت بلبلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، قحط میں مبتلا ہو گئے، کتاب اللہ کو کہیں نہ کہیں سے چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر کتاب اللہ کے ڈاکٹر لوگوں کے پاس آپ بیٹھے تو انشاءاللہ آپ کو پکڑ کر بتائیں گے فلاں جگہ سے آپ چھوٹ رہے ہیں، فلاں بات سے آپ چھوٹ رہے ہیں۔ چلے گا جی؟ اس کو پکڑ کر بیٹھو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ بھیجنا تھا۔ آزمائش تو آ گئی، بڑے بڑے تحفے آئے، من و سلوہ جیسے عظیم تحفے، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے نا جی؟ تو سنیں، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کیا ہے۔
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا میری قوم اور گمراہ ہونے لگ گئی ہے، بڑے افسوس اور غصے کے ملے جلے امتیاز میں تشریف لاتے ہیں، واپسی کے سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبانہ، غصے میں بھی ہے، آصفاً افسوس بھی ہو رہا ہے۔ قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آتے ہی فرمایا اے میری قوم والو، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ عمدہ وعدہ نہیں کر رکھا تھا؟ کتاب اللہ کا احسن وعدہ تمہارے ساتھ نہیں کر رکھا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ تمہارے اوپر زمانہ لمبا ہو گیا تھا؟ 40 دن کا میں نے کہا تھا، کیا کوئی میں لیٹ ہو گیا تھا؟ اپنے ٹارگٹ سے میں کوئی ہٹ گیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام عرضتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب بھی نازل ہو جائے؟ ابھی تو منو سلوہ کھا رہے ہو، کیا تمہارا یہ ارادہ ہوا کہ تمہارے رب کا غضب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے؟ یہ خامخواہ کیا یا مجبور ہو کر تم نے کیا؟ کوئی ایسا کام ضرور کیا ہوگا، یا مجبور ہو گئے ہو، کسی نے زبردستی تمہیں شرک و کفر پر ڈال دیا ہے، بچڑے کی عبادت تم نے شروع کر دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اب قوم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے، آپ 3 خطاب فرمائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 خطاب فرمائیں گے۔ ایک خطاب قوم والوں کے ساتھ، دوسرا سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، اور تیسرا اس سامری کے ساتھ جس نے گمراہ کیا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے قوم والو، کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا؟ یا تم نے خامخواہ اللہ کے غصے کو مول لینا چاہا؟ فاخلفتم موعدی، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، کہنے لگے اے موسیٰ، ہم نے اپنی اختیار سے، بملکنا اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے اختیار سے ہم نے نہیں کیا، ہمارا ایک عذر تھا۔ وہ کیا عذر ہے؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم سے اٹھوایا گیا تھا بوجھ، مِن زِينَةِ الْقَوْمِ، قوم کی زینت سے، قوم کے اس زیورات سے، فَقَذَفْنَاهَا، سو ہم نے اس کو پھینک دیا تھا۔ ہم نے اسے پھینکا تو سامری دیکھ رہا تھا کہ سونا چاندی بہت سارا پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی جب ان کے پاس زیورات ایسے تھے جو انہوں نے، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس زیورات کہاں سے آ گئے، این ممکن تھے ان کے اپنے ہوں، این ممکن ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے لیے ہوں، ایک اس عاریتاً کہ ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ اب قوم تو تباہ ہو گئی ہے فرعونیوں کی، تو اب انہوں نے کہا منو سلوہ بھی ہم کھا رہے ہیں، لہذا ہم کیا کریں؟ ان چیزوں کی، سونا چاندی کی ضرورتیں تو اس وقت پڑتی ہیں جب کوئی روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہو، وہ ہماری آسن پوری ہو رہی ہیں، لہذا ہم نے پھینک دی۔ وہ
چیزیں ہم نے پھینکی تو پھر سامری تھا انتظار میں، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيَّ، لہذا وہ سامری نے فوراً اس کو اٹھا لیا اور یوں اس نے سانچوں میں ڈال کر فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ان کے لیے ایک بچھڑا بنا ڈالا، لیکن بچھڑے کا ایک جسم، یعنی بچھڑے جیسا ایک جسم بنا ڈالا، لہو خوار، اس کی اور تو کوئی خصوصیت بچھڑے والی نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ لہو خوار، اس کی ایک آواز نکلتی تھی بچھڑے جیسی، بس جی آواز نکلنے لگ گئی، سونا چاندی کی وہ شکل کا، وہ سونا چاندی کو پگھلایا نا اور سانچہ بنا کر ایک بچھڑا بنا ڈالا، ایسا کوئی تیز ضرار تھا، کیونکہ بعض شیطان لوگ جو ہوتے ہیں نا چیمپئن قسم کے شیطان، تو وہ اصل میں صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، صرف ان کے اندر ایسا کوئی بندر والا دماغ فٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بجائے اس کے کہ اچھی چیزوں میں استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو جب تک وہ برا استعمال نہ کریں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اس کو صلاحیتیں تو بڑی تھیں، لیکن یہ شیطان ایسا تھا کہ یہ چاہتا تھا کہ قوم میں کوئی نہ کوئی فتنہ فساد، کوئی نہ کوئی شیطانیت میں کرتا رہوں، نعوذ باللہ۔ تو یوں جناب اس نے ایک بچھڑا بنا ڈالا، باصلاحیت آدمی یا گمراہ ہوتا ہے یا قوم کا اچھا گمان بن جاتا ہے، تو لہذا اس نے ایک بچھڑا بنا۔ اچھا اس کی آواز کیسی نکلتی تھی؟ تو اس کے اوپر آپ کو روایات مختلف قسم کی ملے گی، صحیح کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی آواز کیسے نکل رہی ہے، تو ایک شعبہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایک صورت بن سکتی ہے آواز کی، وہ کیسے بھی کہ اب بھی اگر وہ بنانا چاہے تو ایک ایسے ڈیزائن کا وہ جسم ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جس میں جسم کے مختلف حصوں پر سوراخ رکھے جاتے ہیں، اور ان سوراخوں کے جو ہوا نکلنے کی جگہ ہو نا وہ منہ کے اندر سے رکھی جاتی ہے، جس طرح سیٹی کے اندر ہوا مارو تو آگے سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، اسی طرح وہ پورا جسم ایسا بنایا اس نے بانسری کی طرح کہ جیسے ہی ہوا چلتی اسی رخ پر اس کو پھیر دیتا تھا، تو اس کے ہوا اس کے جسم میں داخل ہوتی، منہ کی طرف سے ایسے ہوا کا گزر باہر کو نکلتا، یوں لگتا کہ جیسے بچھڑا بول رہا ہے، قوم کو اس شوق کا پتہ نہ چلا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں عجیب عجیب شوقیں کرتے ہیں، بندہ پہلی نظر میں تو حیران ہو جاتا ہے یہ کار کیا دیا اس نے، بندہ اس کو سچ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے کوئی شوق والا ہے اور آپ کو کہے میں آپ کے پیٹ میں اپنے پیٹ میں تلوار مارتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کہیں گے ہمیں تلوار چیک کریں، تلوار آپ چیک کرتے ہیں باقی بھائی تلوار تو ہے، اچھا مارو جی، وہ اپنے پیٹ میں پوری تلوار مارتا ہے اور دوسری طرف سے تلوار نکل بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تلوار کو باہر بھی نکال دیتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تلوار اس نے پیٹ میں ماری ہے باہر نکل آئی، اصل میں کیا ہوتا ہے وہ تلوار جو ہوتی ہے نا اس کے درمیان ایک حصہ سا بنا ہوتا ہے، تلوار کو اگر پیٹ میں داخل کرے تو اس کے اوپر ایک بیلٹ سی باندھی ہوتی ہے، بیلٹ کے اندر دو پتریاں داخل ہونے کی جگہ ہوتی ہے، تو جب تلوار کو بیلٹ میں داخل کرتا ہے تو دو پتریاں ادھر ادھر سے ہو جاتی ہیں، تو یوں جب آگے ہو جاتی ہے تو پتریاں پیچھے سے جا کر اکٹھی ہو جاتی ہیں، اندر داخل نہیں ہوئی، باہر سے لپٹ کر نظر نہیں آئی وہ بیلٹ میں داخل ہو گئی نا اس کی پتریاں، تو دوسری طرف سے اب یہ کوئی پکڑنے والا اس کے پکڑے، کسی آدمی نے دیکھا پانیوں میں بھائی ایک جادوگر ہے جو چل رہا ہے، پانیوں پر چل رہا ہے، تو لوگ جناب اس پر ایمان لے آتی ہے، بھائی اس کے چھو میں بڑی طاقت ہو، گلا دے سے دم کرا، کیونکہ پانیوں پر چل لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عجیب قسم کا دھاگا پاورفل اس کے پاس ہوتا ہے اور دور سے اس نے ایسا سسٹم کرین کا فٹ کیا ہوتا ہے، تو اس دھاگے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اٹھواتا ہے اوپر، لیکن اس دھاگے کا پتہ نہیں چلنے دیتا کسی کو، تو لہذا وہ سمجھتا ہے کہ وہ پانیوں پر چل رہے، حالانکہ دھاگے نے اس کو کیچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یوں شوق دے انسان کو مزید بھی بڑا ہلا کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ شوق دا قوم والوں کی سمجھ میں نہ آیا، تو آگے سامری کہنے لگا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، یہ ہے تمہارا الہ۔ اصل میں آئیڈیا کہاں سے آیا تھا اس ظالم کو؟ وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ سن چکے کہ دریا کو عبور کیا نا، تو ایک قوم کو دیکھا جو ایک الہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، ایک اسی طرح جانور کی عبادت کر رہے تھے،
تو کہنے لگے تھے یہ قوم والے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہو سکتا ہے اس وقت بھی اگوان یہ سامری ہو شرارت کرنے کے لیے کہ ہمارا بھی کوئی اس قسم کا سامنے خدا ہونا چاہیے تھا، شو پیس قسم کا سامنے رکھیں تو اس کی عبادت کرتے ہوئے مزہ بھی آئے۔ حضرت نے وہاں بھی فرمایا تھا انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو، ابھی تک تمہیں نہیں پتہ چلا کہ الہ جو ہوتا ہے جو دشمن کو غرق کر سکتا ہے پانیوں میں، فرعون جیسی سلطنت کو یک لحظہ وہ زیر زبر کر سکتا ہے، وہ یہی الہ ہوا کرتا ہے، بڑی جاہل قوم ہو۔ تو اس کو آئیڈیا آیا کہ ہاں قوم کی جو ذہنی غلامی کی سطح ہے نا وہ کہاں تک ہے، یہ قوم شعبوں میں بڑی جلدی پھنسے گی، تو لہذا قوم کی اس دکھتی رگ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، سمجھ آگے اس شریر کو کہ اس قوم کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح 2 نمبر پیر جو دنیا میں آج نکل آتے ہیں نا، کمرشلائز کر دیتے ہیں پیری مریدی سسٹم کو، تو ان کو قوم کی اور جاہل لوگوں کی اسی طرح کمزوریاں نوٹ کرنے کے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو وہ قوم کی کمزوریاں نوٹ کر کے اسی قسم کے کام، اسی قسم کے چھوٹ، اسی قسم کی تویزیں ان کو ڈال کر بڑے سے بڑے آفیسروں کو، بڑے سے بڑے پیسے والوں کو، بڑے بڑے تاجروں کو یوں وہ اپنی انگلیوں پر نچا لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں قوم کی اس کمزوری کو نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا اس نے لے لیا تھا کہ یہ قوم سامنے الہ کو دیکھتی ہے۔ اب سیدنا ہارون علیہ السلام و تسلیم نے دیکھا کہ اس بےمان نے اور دوسرے کونے میں یہ کام کر رکھا ہے، تو سیدنا ہارون علیہ السلام و تسلیم قوم کے پاس پہنچ گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ آگے قوم نے کیسا بے رخی سے جواب دیا، انشاءاللہ وہ واقعہ آئندہ وما علینا